فتنۃ امتی المال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی تمام قوموں کو اور تمام کی تمام امتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنے میں ڈالا ہے۔ ان لکل امت فتنہ فتنۃ امتی المال، اور میری امت کے لیے فتنہ مال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری امتیوں کو مال کے ذریعے فتنے میں ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امتیوں کو اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے ذریعہ فتنے میں ڈالے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا اپنے سماج کے اوپر، ذرا اپنے معاشرے کے اوپر طائرانہ نظر دوڑائیں، اپنے سماج کا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ آج کتنے ایسے انسان آپ کو دنیا کے اندر ملیں گے، کتنے ایسے لوگ آپ کو دنیا کے اندر ملیں گے جو آج مال کے فتنے میں پھنسا ہوا ہے، جو انسان آج مال کے چکر میں اپنے دین کو جو ہے بیچنا شروع کر دیا ہے، اپنے ایمان کو بیچنا شروع کر دیا ہے، اسی مال کے فتنے میں پھنس کر کے اسی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ میری امتیوں کے لیے مال اس کے لیے فتنہ ثابت ہونے والا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اپنے سماج اور معاشرے کا اندازہ لگائیں، کتنے ایسے انسان آپ کو سماج کے اندر ملیں گے، کتنے ایسے لوگ آپ کو سماج کے اندر ملیں گے جس کے پاس حلال ذرائع موجود ہونے کے باوجود بھی آج انسان حرام طریقے سے رزق کو حاصل کر رہا ہے۔ ایک انسان مال کے فتنے میں پھنس کر کے اپنے حلال تجارت کے راستے کو بند کر کے حرام طریقے سے رزق کو حاصل کر رہا ہے۔ ایک انسان حرام طریقے سے دولت کو حاصل کر رہا ہے اور اس دنیا کے اندر امیر بننا چاہتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حرام طریقے سے دولت کو حاصل کرنا اور حرام طریقے سے دولت کو کمانا آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے۔ اسی طرح اپنے نوجوانوں کا بھی جائزہ لے لیں، اپنے نوجوانوں کا بھی آپ غور و فکر کر لیں۔ آج کتنے ایسے نوجوان آپ کو سماج کے اندر ملیں گے، کتنے ایسے نوجوان آپ کو معاشرے کے اندر ملیں گے۔ اور 10-15 منٹ کے اندر مولانا عبدالحنان صاحب رحیمی آ رہے ہیں جو بنگلہ میں تقریر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مولانا عبدالغفار صاحب سلفی ہیں۔ اس لیے آپ لوگ تھوڑا اطمینان سے بیٹھیں، مجلس بڑی بکھری سی لگ رہی ہے۔ جو لوگ کھڑے ہیں ان سے میں نویدن کروں گا، انورودھ کروں گا کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ پیچھے جو لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں تھوڑا آ کے جم کے بیٹھیں تاکہ جو ہمارے مقابل ہیں ان کو بھی اپنی بات رکھنے کا موقع ملے اور اچھا لگے، اور آگے کے مقابل بھی اپنی بات رکھ سکیں۔ تو آج اپنے معاشرے کے نوجوانوں کی خبر گیری کرنے کی کوشش کریں، اندازہ لگانے کی کوشش کریں تو آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کتنے ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے جس کے اندر مال کا فتنہ اور مال سے جو محبت ہے، دولت سے جو محبت ہے، ان کے سروں کے اوپر سوار ہے، اور اس محبت کے اندر ایک انسان پڑھ کر کے غلط راستے کی طرف جا رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اپنے معاشرے کی نوجوانوں کی خبر گیری کرنے کی کوشش کریں۔ سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر کتنے ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے جن کے موبائلوں کے اندر، جن کے فون کے اندر، جن کے موبائلوں کے اندر آپ کو ایسے ایسے ایپلیکیشن نظر آئیں گے جن ایپلیکیشن کے ذریعہ ایک انسان دولت کو کمانا چاہتا ہے، جن جوا اور سٹہ بازی جیسے ایپلیکیشن سے ایک انسان دولت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ایک انسان اگر مال کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں اگر جوا کھیلنے پر مجبور ہے تو آخر سب غور و فکر کریں، یہ مال ایک انسان کے لیے فتنہ نہیں تو اور کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اپنے معاشرے کے نوجوانوں کا اندازہ لگائیں، ان کی موبائلوں کے اندر ایسے ایسے ایپلیکیشن آپ کو نظر آئیں گے، ایسے ایسے ایپ نظر آئیں گے جس کے ذریعہ ایک انسان جوا کھیلتا ہے، جس کے ذریعہ ایک انسان سٹے بازی جیسے جراثیم کو انجام دیتا ہے اور حرام طریقے سے دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس دنیا کے اندر امیر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ تمہارے لیے غلط راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔
अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जुए को हराम करार दे रहा है, अल्लाह तबारक व तआला सट्टेबाजी को हराम करार दे रहा है। ऐ नौजवानों, अगर तुम ये सोचते हो कि हम जुआ खेल करके दौलतों को हासिल करेंगे, हम जुआ खेल करके दौलतों को इकट्ठा करेंगे, तो सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला ने इस रास्ते से कमाई हुई दौलत को हराम कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रास्ते से हासिल की हुई दौलत को नजिस करार दे दिया है, हराम करार दे दिया है। ऐ नौजवानों, अगर तुम ड्रीम 11 से रुपया हासिल कर रहे हो, रुपया कमाने की कोशिश कर रहे हो, तो याद रखो ये रास्ता तुम्हारे लिए गलत है। अगर तुम 3 पत्ती के जरिया दौलत कमाने की कोशिश कर रहे हो, दौलत हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐ नौजवानों, इस रास्ते से रुक जाओ, ये रास्ता तुम्हारे लिए गलत है। अगर तुम माई 11 सर्कल जैसे एप्लीकेशन से दौलत को हासिल करना चाहते हो, ऐ नौजवानों, ये रास्ता तुम्हारे लिए गलत है, ये रास्ता तुम्हारे लिए मुहलिक है, ये रास्ता तुम्हारे लिए हराम है। तुम इस रास्ते से अगर दौलत को हासिल करोगे तो ये दौलत तुम्हारे लिए हराम है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मतियों के लिए माल जो है उसके लिए फितना बनने वाला है, और जब मेरी उम्मतियों के लिए माल उसके लिए फितना बन जाएगा तो एक इंसान जो है दौलत को हासिल करने के लिए गलत रास्ते को इख्तियार करेगा, एक इंसान दौलत को कमाने के लिए हराम तरीके को सेलेक्ट करेगा। मेरे अजीज साथियों, तो ये रास्ता हमारे लिए हराम है, ये रास्ता जो है वो हमारे लिए नजिस है, ये रास्ता हमारे लिए हराम है। अगर हम जुआ जैसे एप्लीकेशन से दौलत को हासिल करना चाहते हैं, और जुआ जैसे एप्लीकेशन से, सट्टेबाजी जैसे एप्लीकेशन से अगर दौलत को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो ये रास्ता भी हमारे लिए हराम है, और ये रास्ता भी हमारे लिए गलत रास्ता है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरी जगह पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी जगह पर रियाकारी के बारे में फरमाया, और आज हमारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर रियाकारी का भी एक फितना जो है वो अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। रियाकारी का भी एक फितना आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर अपनी जड़ें जो है वो मजबूत कर चुकी है, और समाज और मुआशरे के अंदर ये वबा जो है बड़ी जोर शोर के साथ फैल रही है। एक इंसान रियाकारी करता है, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए अमल करने का दावा करता है, लेकिन उनके दिल के अंदर जो होता है वो लोगों को दिखाना मकसूद होता है, और इसी चीज का नाम रियाकारी है। अगर एक इंसान नेक अमल करता है और उस नेकी के पीछे अगर वो इंसान ये सोचता है कि दुनिया वाले इंसान मुझे नेक समझे, दुनिया वाले इंसान मुझे मुत्तकी समझे, अगर एक इंसान 5 वक्त की नमाज को पढ़ता है और नमाज पढ़ने के बाद अगर एक इंसान ये सोचता है कि दुनिया वाले इंसान मुझे नमाजी समझे, अगर ये सोच करके एक इंसान नमाज पढ़ता है, तो गोया कि ये चीज रियाकारी है। और रियाकारी के फितने के बारे में जो है अहले इल्म कहते हैं कि ये दज्जाल के फितने से भी बड़ा फितना है। अगर एक इंसान रियाकारी के फितने में पड़ जाता है तो उसकी सारी की सारी नेकियां जो वो सारी दुनिया के अंदर करता है, वो सारी की सारी नेकियां जो है बर्बाद हो जाती है। उस नेकियों को अल्लाह तबारक व तआला तबाह बर्बाद कर देता है। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ एक ऐसे इंसान को लाया जाएगा जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर जो है माल और दौलत को खर्च किया होगा, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर माल और दौलत को अल्लाह तबारक व तआला की सरबुलंदी के लिए लुटाया होगा, गरीबों के लिए खर्च किया होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो इंसान जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से सवाल करेगा, ए इंसान बता, मैंने तो तुझे दुनिया के अंदर अमीर बनाया था, मैंने तो तुझे दुनिया के अंदर गनी बनाया था, मैंने तो तुझे दुनिया के अंदर सखी बनाया था, मैंने जो दौलत तुम्हें दुनिया के अंदर अता किया था, बता उन दौलतों से तुमने इस्लाम के लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया। वो इंसान जवाब देगा कि परवरदिगार आलम, आपने मुझे दुनिया के अंदर अमीर बनाया था, गनी बनाया था, सखी बनाया था, मालदार बनाया था। परवरदिगार आलम, मैंने अपनी सारी की सारी दौलत को, मैंने अपने सारी की सारी माल को
دین کی سربلندی کے لیے لگا دیا، دین کے لیے لگا دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے کہے گا کہ کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ دنیا کے اندر تو تم نے مال کو خرچ کیا ہے، دنیا کے اندر تو تم نے مال و دولت کو لٹایا ہے، لیکن تم نے دولت کو دنیا کے اندر اس لیے لٹایا تھا تاکہ دنیا والے انسان تمہیں سخی سمجھے، تاکہ دنیا والے انسان تمہیں امیر سمجھے، تاکہ دنیا والے انسان تمہیں مالدار سمجھے۔ اے انسان، جس چیز کے لیے تم نے دنیا کے اندر دولت کو خرچ کیا، جس چیز کے لیے تم نے دنیا کے اندر اپنی مال کو کھپایا تھا، جس چیز کے لیے تم نے دنیا کے اندر اپنی دولتوں کو لٹایا تھا، وہ چیز تمہیں دنیا کے اندر مل گیا۔ جب تم نے دنیا کے اندر اپنی دولتوں کو لٹایا تھا تو دنیا والے انسانوں نے تمہیں امیر بھی سمجھا، تمہیں مالدار بھی سمجھا، تمہیں غنی بھی سمجھا۔ جو چیز تم نے دنیا کے اندر چاہی وہ چیز تمہیں دنیا کے اندر مل گئی۔ اب تمہارے لیے یہاں کوئی بدلہ نہیں ہے، اب تمہارے لیے یہاں کوئی بدلہ نہیں ہے۔ جو مال اور دولت تم نے دنیا کے اندر لٹائی ہے اور جن دولتوں کو تم نے دنیا کے اندر خرچ کیا ہے، جس چیز کے لیے تم نے خرچ کیا وہ چیز تمہیں دنیا کے اندر مل گئی۔ آج تمہارے لیے یہاں پر کوئی بدلہ نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث سے اندازہ لگانے کی کوشش کریں اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں کہ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر لوگوں کو دکھانے کے لیے، دنیا والے انسانوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، تو وہ نیکی اس دنیا کے اندر ہی اس کے لیے برباد ہو جانے والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کا کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جو ہے پرچی تھما دیا گیا ہے، میرے وقت کو تو ادھر ادھر کر کے ضائع و برباد کر دیا گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں جو ہے ان چند باتوں کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کئی ہوئی باتوں پر پہلے مجھے پھر سننے والے تمام سامعین کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ تعالیٰ خیرا۔ یہ تھے جناب مولانا پرویز عبدالکبیر صفاوی صاحب، انہوں نے اپنی بات رکھی، جھارکھنڈ سے آئے تھے۔ اب ہمارے پاس دو مقرر ہیں، جناب مولانا عبدالحنان رحیمی صاحب اور مولانا عبدالغفار سلفی صاحب، ایک بنگلہ کے ایک اردو کے۔ مولانا